تفسیر بالرائے میں اور التفسیر الوہبی میں فرق یہ ہے کہ رائے زنی کرنے والا کتاب کا پابند نہیں، سنت کا پابند نہیں، صحابہ و تابعین کا پابند نہیں، لغت عربیہ کا پابند نہیں، اجتہادی مصطلحات کا پابند نہیں. جو کئی جلدوں میں اختلاف ہے وہ اس عاجز نے ایک جملے میں حل کر دیا. کاش کہ تم میں قدر ہوتی. بس التفسیر الوہبی اجتہادی فقی نظری سمجھ لو تو جو اس سے آزاد ہو وہ تفسیر بالرائے. ایک شخص کہے گا کہ بھئی مولانا شبیر احمد صاحب نے بھی فوائد لکھے، حکیم الامت نے بیان القرآن لکھا ہے، اس کو تو آپ تفسیر بالحق کہتے ہیں، تو مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کیوں تفسیر بالرائے ہے؟ جواب مودودی صاحب نے خود لکھا ہے صفحہ 5 جلد اول پر، میں نے اس ترجمے و تفسیر میں ترجمے و تفسیر کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی کا طریقہ اختیار کیا. وہ خود کہتے میں آزاد خیال آدمی ہوں. آزاد خیالی اور پھر کتاب کے اندر کبڈی بازی، یہ تو کبڈ باز آدمی ہوتا ہے. جبکہ مولانا شبیر احمد صاحب یا مولانا اشرف علی یا مفتی عمر شفیع یا مولانا ادریس رحمہم اللہ یہ حد درجے کے پابند ہیں سلف کے مصطلحات کے، کتاب و سنت کے، انظار کے، افکار کے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ چلو یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے جو تفسیر لکھی، غلام احمد پرویز نے معارف کے نام پر لکھی، اور مشہور مرزائی محمد علی لاہوری پارٹی کے سربراہ نے بیان القرآن لکھا ہے، یہ تفسیر صحیح ہے؟ وہ کہیں گے گمراہی ہے. کیوں گمراہی ہے؟ کتاب سنت صحابہ اور تابعین کے خلاف ہے، اس میں گمراہی ہے. ہم اس لیے بھی تفصیل اور بحث کے ساتھ یہ بتاتے ہیں تاکہ ہم خود بھی 100% پابند آئے. الحمدللہ. بجائے اس کے لکھنے کے کہ میں نے ترجمہ و تفسیر کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی اختیار کی، یہ کیوں نہیں لکھا کہ میں اس ترجمے و تفسیر میں اپنے سلف کا مکمل پابند ہوں. ذہنی آزادی موجود تھی اور وہ ذہنی آزادی ہر جگہ ظاہر ہو رہی ہے. اس وقت یہ خیال نہیں رہا کہ حدیث میں ہے من فسر القرآن برائے وَأَصَابَ فَأَخْطَأَ، جس نے رائے زنی کی صحیح بھی نکلی، غلط کیا ہے، اس نے تو تیر پھینکا ہے. وَمَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ وَأَخْطَأَ فَقَدْ كَفَرَ، غلط نکلی تو کفر کر لیا. التفسیر الوہبی اس کی قسمیں بھی متعین کریں گے. التفسیر الاجتہادی والفقی والنظری، فقہاء کرام مجتہدین کے احکام القرآن کے نام سے، اور دیگر مستنبطات اور مستخرجات جتنی ہیں وہ انہی کے پرتو ہے اور انہی کے مناظر ہے اور انہی کی برکات و شؤون ہے.